السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنم کی آگ۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہی ہوگا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں نار الکبریٰ یعنی بہت بڑی آگ کہا گیا ہے، کہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی آگ کہا گیا ہے، کہیں نارن تلظا، آگ کی لپیٹ یعنی آگ کی لپٹ کہا گیا ہے، اور کہیں نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کہا گیا ہے۔ معزز سامعین، اگر انسان کو محض جلا ڈالنا مطلوب ہو تو اس کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے، جس میں انسان چند لمحوں کے اندر جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تو کافروں اور مشرکوں کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہے۔ لہذا دنیا کی آگ سے کئی درجے زیادہ گرم ہونے کے باوجود یہ آگ جہنمیوں کا قصہ تمام نہیں کرے گی، بلکہ انہیں مسلسل عذاب اور عقاب میں مبتلا رکھے گی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 28۔ دوسری جگہ ارشاد مبارک ہے، لا یموت ولا یحییٰ، اس آگ میں کافر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 4۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل کا آدمی دکھایا گیا، جو مسلسل آگ جلا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ کر اسے بھڑکا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، انہ مالک خازن جہنم، یعنی اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ گویا داروغہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا۔ جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ معزز سامعین، جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کا ٹھیک اندازہ لگانا تو مشکل ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد مبارک کی روشنی میں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، یعنی سادہ سا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی آگ کا اگر کم از کم درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری
سینٹی گریڈ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز سامعین، اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لباس بنائے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے بستر تیار کیے جائیں گے، اسی آگ سے ان کے لیے چھتریاں اور کناتیں بنائی جائیں گی، اور اسی آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے۔ عذاب علیم کی ایسی بدترین جگہ پر اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی جو اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آبلہ بھی برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ معزز سامعین، انسان کی قوت برداشت کا عالم تو یہ ہے کہ جون جولائی کے موسم میں دوپہر 12 بجے کی گرمی اور لو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کمزور، بیمار اور بوڑھے لوگوں کی اموات تک واقع ہونے لگتی ہیں۔ حالانکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی یہ شدید گرمی محض جہنم کی سانس یا بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جو انسان جہنم کی بھاپ برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء کرام رضی اللہ عنہم اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ رب سلم رب سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ معزز سامعین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی تھیں۔ عشر مبشرہ میں سے ایک یعنی عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ہچکی بند ہو جاتی۔ معزز سامعین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا، آگ سے دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ عطا سلیمی رحمہ اللہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور جلایا، روٹیاں پکانے کے لیے۔ عطا رحمہ اللہ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو انہیں خون کا پیشاب آنے لگتا۔ ربی رحمہ اللہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان ساری آرام سے سو رہی ہوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ معزز سامعین، سچ فرمایا اللہ پاک نے، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ دے، آمین۔ معزز سامعین، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار راستے بتائے ہیں۔ ان میں بہت ہی بالکل صحیح اور تفصیل والا راستہ جس میں سب راستے ہیں وہ دینی تعلیم ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ معزز سامعین، اسی تعلیم سے لوگ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی تعلیم سے انسان دنیا میں خطرناک بیماریوں سے
دور ہو سکتے ہیں، شفا یاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ دنیا اب ایسے وقت میں ہے، ایسے جال میں پھنسی ہوئی ہے جو ہر ایک پریشان ہے۔ بیمار تو بیمار، صحت مند بھی پریشان ہے۔ یہ بیماری جو ابھی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا آخری نقطہ کہاں ہے؟ اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ اس کو ہم سے کیسے دور کیا جائے؟ کیسے سکون کی زندگی گزارا جائے؟ کیسے آخرت میں کامیابی حاصل کی جائے؟ معزز سامعین، یہ تمام چیزوں کا راز دینی تعلیم میں ہے، اسلامی تعلیم میں ہے، کتاب و سنت کی تعلیم میں ہے۔ اگر کوئی انسان ساری دنیا کی تعلیمات حاصل کر کے اس تعلیم سے دور رہے، وہ بدنصیب انسان اور بدترین انسان، اور اس دنیا میں بھی وہ ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا اور اللہ کی نظروں میں گر جائے گا۔ جو اللہ کی نظر میں گرا وہ جہنم پہنچ گیا۔ لیکن جو اس تعلیم کو حاصل کیا، اسی تعلیم کو حاصل کیا، اس کے پاس کوئی دوسری تعلیم نہیں ہے، تو سمجھو وہ خوش نصیب انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت ہی عزت والا ہے، اور وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور جہنم سے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا اور اس کو جنت میں داخل کر لے گا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لوگ کامیابی ڈھونڈتے ہیں، کامیابی کے لیے دور دور سفر کرتے ہیں، بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کامیابی اپنے سامنے ہے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔